السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ہر طرح بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و یقین کی سلامتی، صحت و عافیت، خیر و برکات اور اپنے فضل و کرم اور اپنی مدد و نصرت ہمیشہ شامل حال فرمائے، آسانیاں مقدر فرمائے، خوشیاں مقدر فرمائے۔ گزشتہ دنوں میں نے ایک اہم ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، تو اس کے بعد ایک دوسرا موضوع جو کہ مجھ سے بہت زیادہ پوچھا گیا اور وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، آپ بھی اس کو ضرور سماعت فرمائیے گا، لوگوں کی ڈیمانڈ بھی ہے، تو سب باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج ایک اہم ترین موضوع پر آپ سے کچھ اپنی معروضات جو ہیں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ صحت کے حوالے سے عام طور پر یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ ہمارے لیے کھانا کھانے کا صحیح وقت کیا ہے اور ہمیں دن میں کتنی بار کھانا کھانا چاہیے۔ یہ چونکہ ہماری روزمرہ کی روٹین کا ایک اہم ترین کام ہے، اس لیے اس حوالے سے جو بھی سوالات ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ کلیئر کر لینے چاہیے۔ اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے زندگی کے تمام ہی امور میں، سبھی شعبوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت مطہرہ عطا فرمائی ہے، وہ بہترین تعلیمات، بہترین اسوہ ہے۔ اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی روزمرہ کی تمام جو ہماری روٹینیں ہیں، جو ہمارے معمولات ہیں، وہ ہمیں ترتیب دینے چاہیے۔ اسی میں سے ایک اہم ترین مسئلہ یہ بھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر، قرآن کریم کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ جتنی چیزیں حلال میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں وہ کھانے سے متعلق رکھتی ہیں تو انہیں کھاؤ، پینے سے متعلق رکھتی ہیں تو انہیں پیو، لیکن کھانے پینے میں اعتدال ضروری ہے، اس میں اسراف یعنی زیادتی نہ کی جائے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اللہ تعالیٰ کھانے پینے میں زیادتی کرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کھانے پینے میں زیادتی کرنا، تو اس کا رزلٹ خود انسان کی ذات کے حق میں کیسے اچھا نکل سکتا ہے؟ جب ہمارے خالق کے نزدیک وہ اچھا نہیں ہے تو خود مخلوق کے نزدیک وہ اچھا کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کس وقت کھانا کھاتے تھے؟ تو بعض روایات کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی کوئی حد بندی تو طے نہیں ہے کہ کس وقت آپ کھاتے تھے، اور آپ دن میں 2 دفعہ کھاتے تھے یا 3 مرتبہ آپ کھانا تناول فرماتے تھے، اس طرح کی کوئی حد بندی تو طے نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ روزہ رکھتے تھے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ تو لیکن کچھ جو روایات ہمارے سامنے اس حوالے سے آتی ہیں، اس میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے وقت کھاتے تھے، زوال کے وقت کھانا تناول فرماتے تھے، اور مغرب کے بعد عشاء سے پہلے۔ کچھ روایات تو اس طرح کی ہیں، اور کچھ اس طرح کی ہیں کہ جس میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ کھانا کھاتے تھے، ایک جو ہے وہ زوال سے پہلے اور دوسرا جو ہے وہ سورج غروب ہونے سے پہلے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ نوش فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت، یعنی جب آرام کا وقت ہوتا تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ جو ہے وہ نوش فرمایا کرتے تھے۔ ان ساری باتوں کو اور اپنا جو ہمارا عرف ہے، جو ہمارے معروضی احوال ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے 2 باتیں میں جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر طبیعتیں جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، ہر ایک کی طبیعت الگ الگ ہے، تو ہمیں اپنی طبیعت کے مطابق جو ہے اپنے ساتھ رویہ رکھنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے
کہ وہ جب تک اچھی طرح مطلب کھانا نہ کھا لیں اس وقت تک ان کی قوت، ان کی انرجی جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، بحال نہیں ہوتی. اور بعض لوگوں کی جو سچویشن ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے مطلب یہ ہے کہ زیادہ اچھی طرح کھا لیا ایک وقت میں تو پھر ان کو مشکل پیش آ جاتی. تو ترتیب اس طرح ہمیں رکھنی چاہیے کہ اگر تو ہم تھوڑا تھوڑا کھانے کی طبیعت کے حامل ہیں تو پھر بہترین طریقہ یہ ہے کہ اشراق کے وقت، صبح جو اشراق کا اول وقت ہے، اور زوال کے وقت، اور پھر عشاء سے پہلے، مغرب کے بعد عشاء سے پہلے. لیکن 3 وقت کھانے کا پھر مقصد یہ ہے کہ تینوں وقت میں ہم ہلکا جو ہے وہ کھائیں، پیٹ بھر کر نہ کھائیں. پیٹ تو ایسے بھی نہیں بھرنا چاہیے، 2 وقت کھائیں یا 3 وقت کھائیں، ہمیں اپنے پیٹ کو بہرحال جو ہے وہ اس میں سانس کی اور پانی کی گنجائش جو ہے وہ رکھنی ہے. تو یہ تو ان لوگوں کی بات ہو گئی جو تھوڑا تھوڑا کھانا پسند کرتے ہیں کہ وہ بھی پھر 4 دفعہ یا 5 دفعہ، یہ بات درست نہیں ہے. ظاہر ہے کہ دن میں بار بار اگر انسان کھاتا پیتا رہے گا تو پھر جو ہے وہ اس کا نظام انہضام اور اس کے معمولات وہ سب کے سب متاثر ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یعنی اگر اچھی طرح کھانا نہ کھائیں تو ان کی انرجی بحال نہیں ہوتی، ان کو توانائی نہیں ملتی. ان کے لیے جو بہترین آئیڈیا جو ہے حدیث پاک سے بھی کچھ نہ کچھ معلوم ہوتا ہے. اور عرب کا جو اب تک کا رواج ہے کہ وہ بھی دن کا اور رات کا کھانا کھاتے ہیں، صبح ناشتے کا ان کے ہاں تصور نہیں ہے. ہاں جو دن کا کھانا ہوتا ہے یا رات کا کھانا ہوتا ہے اس میں وہ تمام لوازمات جو صحت کے لیے ضروری ہیں اس کو وہ اس کھانے میں شریک کر لیتے ہیں. اب جو اس کے لیے کون سا وقت پھر سوٹیبل ہو سکتا ہے، کون سا وقت جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے؟ تو صبح کا جو کھانا ہے وہ جیسے ہمارے ہاں اگر جو ہے سردیوں کے دن ہے تو سردیوں کے دنوں میں ظاہر ہے کہ دن جو ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں بڑی ہوتی ہیں. تو سردیوں کے دنوں میں اس طرح کر لیا جائے کہ صبح جو ہے وہ اول وقت میں ہم کھانا کھا لیں کیونکہ راتیں بہت طویل ہوتی ہیں، اور شام کا کھانا جو ہے وہ مغرب کے بعد عشاء سے پہلے، یا بہتر تو یہی ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان جو ہے وہ کھانا کھا لیا جائے. اور گرمی جب ہوتی ہے تو گرمیوں میں صبح جیسے 8-9 بجے کا وقت ہے وہ بہترین وقت ہے. اور ادھر جو ہے چونکہ دن بہت طویل ہے تو ہم مغرب سے پہلے جو ہے وہ کھانا کھا لیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نوش فرمایا کرتے تھے، تو یہ تبھی ممکن ہے کہ ہم بھی دودھ جو ہے وہ اپنی خوراک کا حصہ بنائیں. آج ہماری خوراک میں بہت ساری مشروبات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو اصل اوریجنل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے جو چیزیں، قدرتی چیزیں ہمیں مہیا کی گئی ہیں، اس کے اندر دودھ جو ہے وہ ایک اہم ترین ہماری غذا ہے. تو ہم جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ اپنی خوراک کا اور اپنے دن بھر کی معمولات کا لازمی حصہ بنائیں. اب یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم رات کا کھانا جلد از جلد کھائیں، اور دودھ جو ہے میرے تجربے کے مطابق اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی بات ہمیں ملتی ہے کہ دودھ جو ہے وہ رات کے وقت میں بہت مفید ہے. ایک تو دن بھر جو ہم کھاتے ہیں آج کل خاص طور پر جو ہماری خوراکیں ہیں اس کے اندر معدے کی تیزابیت وہ اکثر ہو جاتی ہے. تو جب رات کو ہم دودھ نوش کرتے ہیں تو وہ دودھ جو ہے وہ دن بھر کی جو تیزابیت ہے وہ اس کو ختم کر دیتا ہے. اور ایک جو اہم ترین مسئلہ ہے ہمارے بدن کا کہ جو ہے وہ رکاوٹ کی شکایت نہ ہو، قبض کی شکایت نہ ہو، تو جب ہم رات میں دودھ استعمال کرتے ہیں تو صبح کو پیٹ جو ہے وہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ قارئین جو ہمارے دوست ناظرین جو ہے وہ جو سوال اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں کھانا کس وقت کھانا چاہیے، تو ان کی خدمت میں نے یہ ساری بات عرض کی ہے. انشاءاللہ آئندہ کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر ہم کچھ نیند کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اس طریقے سے ہمیں اپنی خوراک میں کیا کیا چیزیں رکھنی چاہیے اس پر بھی ہم بات کریں گے.
جو اب تک میں نے گفتگو کی ہے میں نے ان دونوں چیزوں کو جوڑا ہے، اور جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اس طرح کہ سردیوں میں ہم 2 وقت خوراک لیں، یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور گرمیوں میں چونکہ پیاس بار بار لگتی ہے تو گرمیوں میں ہم جو ہے وہ اپنی خوراک یعنی کھانے کا جو عمل ہے وہ کم کریں، اور پینے کا عمل ہمارے جسم کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے، تو خوراک تھوڑی تھوڑی لیں، صبح، دوپہر میں اور پھر شام میں، تو لیکن چونکہ پانی ہمیں ہمارے جسم کو زیادہ مقدار میں چاہیے تو ہم گرمیوں میں پانی زیادہ استعمال کریں، سردیوں میں بھی پانی زیادہ استعمال کرنا چاہیے لیکن اس میں موسم اور جسم کی ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہوتی۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اس حوالے سے اور جسمانی معلومات جو ہر شخص کو ہونی چاہیے، اس میں دینی رہنمائی بھی ہمیں سیکھنی چاہیے اور اپنے مزاج کو بھی سمجھنا چاہیے۔ مزید انشاءاللہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد احمد ادریس، مدیر جامعہ دارالعلوم رحیمیہ، ملتان۔ يا نفس إن لم تخبري لا تجزعي وإلى موعد